حکم سے تعجب کرتی ہے؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے اللہ کے نبی کی گھر والیوں، اللہ کی رحمت بھی تم پہ ہیں، اللہ کی برکتیں بھی تم پہ ہیں۔ اور سورہ احزاب کے اندر آیات تطہیر سے پہلے جتنا کلام ہو رہا ہے حضور کے ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، تم جہان بھر میں تمہاری مثل، تمہاری مماثلت کی کوئی عورت ہم نے پیدا نہیں کی۔ آگے فرما وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیتوں کی طرح آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، ہار و سنگار نہیں کرنا، بلکہ آشیانہ نبوت کے اندر آپ نے باپردہ ہو کر بیٹھ رہنا ہے۔ کیوں، کیا مقصد ہے ایسی پابندیاں لگانے کا؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے نبی کی گھر والیوں، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم سے ہر قسم کی دنیاوی غلاظتوں، عیب و تہمتوں کو دور کر دے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں خوب ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ قرآن تو نبی کی ازواج کو کہہ رہا ہے اہل بیت، اور آج کا ظالم بدبخت اہل بیت سے نبی کے ازواج کو نکالنے کی جسارتیں کرتا ہے۔ بالخصوص ہمارے سیدوں کے اندر یہ بڑی تیزی سے یہ طوفان پھیل رہا ہے، روافظ کی جانب سے نکل کر ہمارے اہل سنت کی حدوں میں داخل ہو چکا۔ معتبر لوگ، ڈویژن جن کے نام چڑھائے گئے ہیں، وہ ظالم کہتے پھرتے ہیں کہ حضور کے اہل بیت صرف 4 لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت علی پاک، فاطمہ پاک، حسن پاک، حسین پاک علیہم السلام، یہ حضور کی اہل بیت ہے۔ اہل بیت اگرچہ علماء دا یہ بھی خیال ہے، اگرچہ علماء دا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ ان کو پہلے ذکر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن دا تھیندا پہ، لہذا وہ بھی اندے وچ داخل ہیں۔ ازواج مطہرات پاک ہیں، یقیناً پاک ہیں، لیکن ایک کون مراد جرے 4 ہستیاں دا میں ذکر کیتے حضور فرمائے اے مراد ہیں اہل بیت کن اے، لیکن ایک کون مراد جرے 4 ہستیاں دا میں ذکر کیتے حضور فرمائے اے مراد ہیں اہل بیت کن اے۔ قرآن کے تحت، قرآن کے حکم کے مصداق میں اہل بیت صرف حضور کی ازواج مطہرات ہی کو کہا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما و سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ان 4 اشخاص کو اہل بیت میں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے داخل فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ تو ہم کہتے ہیں حضور کے اہل بیت آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، مگر فرق لحاظ رکھنا، پہلا سب سے اول مصداق قرآن کی آیت تطہیر کا ازواج مطہرات ہیں، پھر حضور کی اولاد ہیں۔ ہم فرق نہیں کرنا چاہتے، لیکن ظالموں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں قرآن کی بولی کو نہ بدلو، حدیث کے مصداق کو نہ بدلو۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اشخاص کو اہل بیت کہا، اپنی چادر مبارک ان کے اوپر ڈالی اور دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہی ہیں، ان کو بھی وہ کرامتیں، وہ عزتیں، وہ طہارتیں عطا کر دے جو میرے اہل بیت کو عطا کر دی ہیں۔ تو ان کا اہل بیت ہونا ازواج مطہرات کا قرآنی ذاتی، جبکہ ان اشخاص 4 کا اہل بیت میں داخل ہونا الہاقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگ کے کرنا ہے۔ فرق نہیں کہ وہ بھی اہل بیت یہ بھی ہیں، لیکن ظالموں اتنا تو قرآن کے مفہوم کو نہ بدلو کہ اہل بیت جن کو قرآن کہے ان کو نکال دو، جن کو رسول اللہ کہے ان کو قرآن میں داخل کر دو۔ کیا تقابل کرنا چاہتے ہو؟ ایک طرف رب کا کلام ہے، ایک طرف رسول اللہ کی دعا ہے، کس کو ترجیح دو گے؟ جس کو قرآن اپنی ضمانت سے 2 جگہ کہتا ہے یہ اہل بیت ہیں، تو کہتا ہے وہ نہیں، یہ ہے۔ حدیث کا مرتبہ زیادہ کہ قرآن کا،
لہذا اس حملے سے بھی بچنا